بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لحن جلی والی غلطی ہے نا وہ معاف نہیں ہوگی۔ لحن جلی کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے عین کو حمزہ میں بدل کر پڑھیں گے، تو یہ کیا ہوگی؟ لحن جلی والی، یعنی کہ ایک حرف کو اس کی ادائیگی کے مطابق ٹھیک نہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جس طرح اظلم اور علیہم ہم پڑھیں گے تو حمزہ اور عین میں فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے حمزہ اور عین ان دونوں میں فرق کر کے پڑھنا، اظلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 18 سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 17 آیات کمپلیٹ کر لی ہیں ورڈ بائی ورڈ آسان تجوید کے ساتھ۔ اگر آپ قرآن پاک کو گھر بیٹھے آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد میم پیش صم، میم میم دو پیش مم، صم مم، با کاف پیش بک، میم دو پیش من، بک من، عین میم پیش عم، یا دو پیش یون، عم یون۔ یہاں پر ہم نے صاد کو میم سے ملایا، میم کے اوپر ہم نے غنہ کیا، اس کے بعد میم کو ہم نے اس میم کے ساتھ ملایا ہے، کیوں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف اگر با آ جائے تو ہم تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دیتے ہیں۔ آپ نے من نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے مم۔ یہاں پر میم کے اوپر آپ نے اظہار کرنا ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے۔ صم بکم عمی، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فاہم، لام الف زبر لا، یا را زبر یارو، جیم زیر جی، عین واو پیش عو، نون زبر نا، فاہم لا یرجعون۔ وقف کی صورت میں نون کو آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ ساکن کس حرف کو کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر یہ جسم آ جائے اس حرف کو ہم ساکن کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی، وہ پھر کسی اور متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح؟ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حمزہ واو زبر او، کاف زبر کا، صاد یا زبر صی، یا زیر جی، با میم دو زیر بم، او کا صیب، او کو ہم نے جلدی سے پڑھنا ہے، یہ حروف لین ہے، حروف لین کو ہم نے جلدی سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو حروف لین کا نہیں پتا تو جو ہم نے نورانی قاعدہ پڑھایا ہے اس میں جا کر دیکھیں، آپ کو حروف لین کے بارے میں چل جائے گا۔ آگے با کو ہم نے میم لانا ہے، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ او کا صیب، نون سین زبر نس، سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، حمزہ زیر، من السماء، نون کو سین سے ملائیں گے، درمیان میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے، سین کو 2 بار پڑھیں گے اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ جو مشدد حرف ہوتا ہے نا وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ اس کو ہم ملاتے ہیں، متحرک زبر زیر پیش والے حرف کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بڑی مد ہو رہی ہے، اس مد کا نام ہے مد متصل، قرآن پاک میں اس کو ہم 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ من السماء، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، ضا پیش لام پیش لو، میم کھڑا زبر ما، تا واو 2 پیش توں، واو زا، ظلمات و، یہاں پر ادغام مال غنہ کریں گے، یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیں گے اور غنے کے ساتھ ملائیں گے۔ کس طرح؟ توں، واو زبر وا، را عین زبر را، دال 2 پیش دوں، ورعدوں، با را زبر
وقف کریں گے۔ یا جیم زبر یج، عین زبر ع، لام واو پیش لو، نون زبر نا، یجعلون، حمزہ زبر ا، صاد الف زبر صاد، با زیر بی، عین زبر ع، ہا میم پیش ہم، اصابعہم۔ یہاں پر یہاں تک اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم، فا زیر فی، حمزہ کھڑا زبر آ، ذال الف زبر ذا، نون زیرنی، ہا میم زیر ہم، فی آذانہم۔ یہاں پر چھوٹی مد ہو رہی ہے، اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اب یہ الف نہیں رہی، حمزہ میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کو اب ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ اور ہا کو دوسری میم کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، درمیان والی میم کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اور یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ فی آذانہم، میم زیرمی، نون صاد زبر نص، صاد زبر صا، واو الف زبر وا، عین زیر عی، قاف زیر قی، من الصواعق، حذر الموت، حا زبر حا، ذال زبر ذا، حذا، را لام زبر رل، میم واو زبر مو، تا زیر تی، واقف کی صورت میں تا کو ساکن کر دیں گے۔ فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، ہا پیش ہو، واللہ، میم پیش مو، حا یا زیر حی، محی، طا میم دو پیش تم، محیتم، با لام زیر بل، کھڑا زبر کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، نون زبر نا، بالکافرین، وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے۔ یکاد البرق یخطف، یا زبر یا، کاف الف زبر کا، یکا، دال لام پیش دل، با را زبر باف پیش کو، یکاد البرق، یا خا زبر یخ، طا زبر طا، فا پیش فو، یخطف، خا کو آپ نے حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے، خا حروف حلقی میں سے ہے، اور جب آپ نے خا کو پڑھنا ہے تو ہمارے حلق کے اوپر والے حصے سے تھوڑی سی آواز آئے گی۔ ابصارہم، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صاد، را زبر را، ہا میم پیش ہم، ابصارہم۔ یہاں پر با کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ، یعنی کہ با کو تھوڑا سا ہم ہلا کر پڑھیں گے، اب صارہم، قاف لام پیش کل، لام زبر لا، کلا، میم الف مد زبر ما، کلما، حمزہ ضاد الف مد زبر ضا، اضا، حمزہ زبر آ، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، کلما اضاء لہم۔ یہاں پر ہم نے اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اس مد کا نام ہے مد منفصل، اس مد کا نام ہے مد متصل، اس کو چھوٹی مد کہتے ہیں، اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں۔ ہا کو ہم نے دوسری میم کے ساتھ ملانا ہے۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ میم ساکن کے بعد اگلا حرف میم مشدد آ جائے تو وہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ میم زبر ما، شین واو زبر شو، مشو، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، مشو فی ہی، لام کا مطلب ہے نہیں، آپ یہاں پر وقف نہ کریں۔ وَإِذَا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف مد زبر ذا، وَإِذَا، حمزہ ضا زبر اض، لام زبر لا، میم زبر ما، اظلم، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم،
آئین کو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لحن جلی والی غلطی ہے نا وہ معاف نہیں ہوگی۔ لحن جلی کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے آئین کو حمزہ میں بدل کر پڑھیں گے، تو یہ کیا ہوگی؟ لحن جلی والی، یعنی کہ ایک حرف کو اس کی ادائیگی کے مطابق ٹھیک نہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جس طرح اظلم اور علیہم ہم پڑھیں گے تو حمزہ اور عین میں فرق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے حمزہ اور عین ان دونوں میں فرق کر کے پڑھنا۔ اظلم علیہم، قاف الف زبر قا، میم واو پیش مو، قاموا، ولو شاء اللہ لذہب، میم زبر سم، عین زیر عی، ہا میم زیر ہم، بسمعہم و ابصارہم، واو زبر وا، حمزہ با زبر اب، صاد الف زبر صا، را زیر ری، ہا میم زیر ہم، و ابصارہم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 18 سے لے کر آیات نمبر 20 تک پڑھا، اور آج ہمارے سورۃ البقرہ کے 2 رکوع کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔